نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ عز و جل کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں اہل جنت کی دعا کا تذکرہ کیا ہے. جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد ایک دعا پڑھیں گے. میں نے اسی دعا سے پہلے والی جو آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت، مسنون خطبے کے بعد میں نے وہی آیت آپ کے سامنے پڑھی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور زبانی دعووں پر نہیں رہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کا ثبوت بھی انہوں نے پیش کیا. آپ جگہ جگہ پر قرآن میں دیکھیے ایمان کے ساتھ عمل ضرور ملا ہوا ہے، صرف ایمانی دعوے نہیں رہے ان کے پاس، انہوں نے عملی طور پر اس کا ثبوت بھی پیش کیا. اللہ نے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، ایک اللہ کا ایک قانون ہے، کسی بھی جان کو ہم اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. یہ اچھے سے ذہن میں رکھ لیجئے. اگر کوئی بیمار ہے بول رہا ہے میری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے تیری یہ طاقت ہے، اسی لیے اللہ نے تجھے یہ تکلیف دی ہے. سبحان اللہ. کسی بھی جان کو اللہ فرماتا ولا نکلف نفسا الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہم کبھی تکلیف نہیں دیتے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ایسا جملہ ہے اللہ کا. ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد کا جو ہے نا وہ میرا عنوان ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے جنتیوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض، کینہ، بیک بائٹنگ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہو، ہم نے اسے نکال دیا ہے. جنت میں جانے سے پہلے دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے. دلوں میں بغض رکھ کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ، کپٹ، حسد، جلن، حقد، اس کو رکھ کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں سے غل کو نکال دیا. تجری من تحتہم الانہار، اور یہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے. اخوانا تجری من تحتہم الانہار، یا ایسی جنت میں جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی. اب ہے عنوان میرا. وقالو،
جنت میں جانے کے بعد وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں ہدایت دی تو ہم یہ راستے پہ آئے، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیا جملہ ہے، کبھی ہم ہدایت پر نہیں آتے تھے۔ کوئی قبروں کی پوجا میں تھا، وہیں رہتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر میں تھے، بتوں میں تھے، شجر حجر درخت پتہ نہیں ولی ملائکہ کہاں کہاں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اگر ہدایت نہیں دیتا، کتنی عاجزی ہے اس جملے میں، کس قدر عاجزی ہے۔ اللہ اگر ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت پر نہیں آتے۔ یہ اہل جنت کی دعا ہے، جانے کے بعد جو کہیں گے نا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم دوستو، اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ایک انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے ہدایت۔ اولاد بھی سائیڈ میں، دولت بھی سائیڈ میں، تمہاری کمپنیاں بھی بازو، سب کچھ بعد میں آتا ہے۔ اگر کسی سے سوال کرے بھئی تجھے جو ملا ہے اس دنیا میں، تو MBBS ہوگا، MD ہوگا، تو PhD بنا ہوگا، آج تو پڑھاتا ہوگا ڈاکٹروں کو، تجھے جو سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ملی ہے، کون سی چیز ملی ہے؟ ساری دنیا کی سب سے عظیم نعمت جو تمہیں ملی ہے، جو مجھے ملی ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ ایک مسلمان اگر آپ ہیں تو آپ کی زبان پر یہ جواب آنا چاہیے، وہ ہے دین اسلام کی طرف ہدایت۔ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے نا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، اور میں ایک ہمارے مسلمان بھائی کی آفس میں ایک بار گیا، ان کی آفس کے باہر یہ آیت انہوں نے لکھوا دی تھی ترجمے کے ساتھ۔ اچھا لگا مجھے کہ اس کے اندر احساس تو ہے، کم سے کم سورہ نحل کی آیت، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ملی ہے، نعمت ہدایت نہیں بول رہا ہوں یہاں، دوسرا جملہ میرا، جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے یہ آفس کے باہر بولڈ لفظوں میں لگا دیا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، میرا کچھ نہیں ہے اس میں، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ دنیا میں ہیں، مگر وہ کامیابی ان کو نہیں ملی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام التفسیر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، رؤوس النعم ثلاث، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں نا مجھے اور آپ کو، تین نعمتیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، سب سے زیادہ اہم ہیں، اور فاولها نعمت الاسلام، وہ تین میں بھی پہلے نمبر پر جو نعمت آئی ہے وہ اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت ہے۔ اے نوجوان ساتھیوں، تم سے میری گزارش ہے، جی ہاں، جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں نا، فتنوں کا سب سے امپورٹنٹ دور ہے یہ، اس میں ہر چیز میں ترقی ہوئی ہے، فتنوں میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ جی، ایسے ایسے فتنے ہیں کبھی ہماری آنکھ دیکھ کر آنکھ شرما جاتی ہے۔ نوجوان بچے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، آپ مجھے رائٹنگ میں لکھ کر دو، یہ بچی کالج میں جائے گی محفوظ واپس گھر آئے گی۔ میں منبر پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، آؤ کوئی اٹھو مجھے لکھ کر دو۔ یہ بچیاں جو جا رہی ہیں کالجوں میں، 5%، 10% بچیاں اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہیں، بڑی تعداد ایسی ہے آج ہماری بچیوں کی جنہوں نے سب کچھ گوا دیا ہے۔ دلیل چاہتے ہو؟ کتنے لاکھ چاہتے ہو؟ ہزاروں میں نہیں، کتنے لاکھ چاہتے ہو؟ اور دلیل یہاں سے نہیں، رجسٹرار آفس سے ملے گی، رجسٹرار آفس سے دلیل تمہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، خاص طور سے نوجوان ساتھیوں، تمہارے سے میری گزارش ہے، یہ سب بعد میں ہے۔ پہلی نعمت، پہلی دولت اگر کوئی ہے وہ ہے اسلام کی دولت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نوجوان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد اے اللہ تیرے دین کی سرفرازی، کبھی تیرے دین کو بیچوں گا نہیں، کبھی تیرے دین کا سودا نہیں کروں گا انشاءاللہ زندگی میں، کبھی اسلام کو نہیں بیچوں گی، کسی غیر کے لیے اپنا منہ کبھی کالا نہیں کروں گی۔ جب تک یہ ذہن میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ زندگی پہ دھتکار ہے۔ پہلی نعمت تین میں جو ہے، جو علماء نے لکھا ہے، اولھا نعمت الاسلام، پہلی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت ہے۔
دوسری نعمت، اور یہ بھی کہتے ہیں التی لا تتم نعمت الا بها، التی لا، بھئی یہ جملہ لوٹ کر کے مسجد سے جاؤ انشاءاللہ، میرے طرف سے تحفہ سمجھ کے اس جمعہ میں لے کے اٹھو آپ، التی لا تتم نعمت الا بها، میں چاہتا ہوں یہ عربی ہی میں یاد رکھیں، آپ بھول جائیں گے۔ میں نے کئی بار تمہاری تھڈیاں پکڑ پکڑ کر سمجھائی ہیں، ایک کتاب رکھو اس کا نام جمعہ رکھو، نہیں 200 پیج کی، 300 پیج کی، 400 پیج کی بہترین کتاب، اس کا نام کتاب الجمعہ رکھو۔ جمعہ میں جو سنتے ہیں نا، گھر جا کر 5 منٹ نکال کر آج کے جمعہ میں ہمیں ایک پوائنٹ ملا، ایک حدیث ملی، اسے لکھ کے رکھو، اور اس میں سے ایک جملہ میں کہتا ہوں التی لا تتم نعمت الا بها، کوئی بھی نعمت تمہیں مل جائے اگر تم سے اسلام ہٹ جائے، علماء کہتے ہیں پھر ہر نعمت بیکار ہے، ہر نعمت اسی وقت نعمت ہے جب اسلام کے ساتھ ہو۔ اللہ ہمارے اولاد کے اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حالات ویسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں ہے، اور قرآن پر ہم سب کو یقین ہے، اور جسے یقین نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، یہ تمہیں ستاتے رہیں گے، غیر تمہیں اتنا ٹارچر کریں گے، ان کا آخری ہدف یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ کنٹینیو مسلسل، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، آپ سمجھیں گے ابھی فارم فل اپ کریں گے یہ ہو جائے گا، یہ کھڑیں گے نہیں، لکھ کے رکھ لو، کیمرے پہ بول رہا ہوں، جی ہاں ہمارا نام اس میں آ جائے گا، ہم کامیاب، ہمارے بچے، یہ کھڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے، کلام الہی غلط نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ کھڑنے والے نہیں ہیں، کھڑیں گے نہیں ہے، کنٹینیو تمہیں ماریں گے، کنٹینیو تم سے لڑتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کیا مقصد ہے ان کا، ٹارگٹ کیا ہے ان کا؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، تمہیں مرتد بنا کے چھوڑیں، یہی ان کا ٹارگٹ ہے۔ جاؤ پڑھو نا، قرآن کھول کے پڑھو، وہاں جا کر رکیں گے آپ، مرتد ہو جاؤ، یہ بس کامیاب ہو گئے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اسلام سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سبحان اللہ میری بچیوں کو، آپ کی بچیوں کو، ہماری نسل کو اللہ حضرت سمیہ جیسا بنائے رضی اللہ عنہا۔ ایک اونٹ کو ایک پیر سے دوسرے اونٹ کو دوسرے پیر سے باندھ کر، یہ مشرق یہ مغرب نا، مشرق کی طرف ایک اونٹ، مغرب کی طرف ایک اونٹ، اونٹ بھائی ریگستان، چلچلاتی دھوپ، وہ دھوپ میں ایک اونٹ ادھر ایک اونٹ ادھر، ہاتھ میں نیزہ، سامنے ابو جہل کھڑا ہے اور ایک ہی چیز پوچھ رہا ہے، چھوڑ دو اسلام، بولو اللہ دو ہیں، اور ان کی زبان پہ ایک جملہ نکل رہا ہے، احد، کیا جملہ ہے؟ احد، ایک ہے، قل هو اللہ، وہی جملہ، اللہ ایک ہے، وہ بار بار بول رہا چھوڑ دوں گا، اسلام چھوڑ دو، نہیں، بیچ میں ہمارا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، 2 ٹکڑوں میں، تو پہلی شہید، اللہ اکبر۔ مسجدوں کا نام ہم رکھتے ہیں، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے کچھ اخلاق ہماری زندگیوں میں لے کر آؤ۔ مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، تعجب ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، لڑکوں کے لیے تم اسلام چھوڑ دیتی ہو، وہ کٹنا پسند کیا انہوں نے، ایک جملہ اللہ کے خلاف بولنا پسند نہیں کیا۔ جی میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، ممبر پہ کبھی کبھی مجھے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں، امرات سودا، پوری جماعت جانتی ہے ماشاءاللہ۔ جی عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد سے کہا تھا میں جنت کی عورت دکھاتا ہوں، دیکھو، اور اس کا واقعہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ نبی سے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی آ جاتی ہے، فٹس، میں جگہ جگہ گر جاتی ہوں، جانتے ہیں سب الحمدللہ۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ یہ بیماری مجھ سے دور فرما دے۔ اللہ کے رسول نے 2 آپشن رکھے، میں دعا کروں گا بیماری دور ہو جائے گی، ایک آپشن، تم صبر کرو اس کے بدلے جنت ہے، دوسرا آپشن، تمہیں کیا چاہیے؟ میری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، میرے نبی نے بھی 2 آپشن رکھے، تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بیماری دور کر دے گا، چاہو تو صبر کر لو، قیامت تک آنے والے ہر بیمار کے لیے نعمت ہے حدیث، بیماری پر صبر، جنت ملے گی انشاءاللہ، بیماری پر صبر، اس کے عوض اللہ جنت دے گا۔ نیک باز عورت، پاک باز عورت، انہوں نے کہا میں صبر کرتی ہوں، مجھے جنت چاہیے۔
مگر ایک چیز اور چاہیے اللہ کے نبی آپ سے، کیا ہے؟ گرتی ہوں تو پردہ خراب ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں، نہ ہوش نہیں رہتا، کپڑا اٹھ جاتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے میں جب بھی گروں، جب بھی مجھے فٹس آئے، مجھے مرگی کی بیماری آئے، میرا پردہ باقی رہے، میرا پردہ کبھی خلل نہ ہو بے ہوشی میں بھی۔ آج کی ساری بچیوں سے میری گزارش ہے، صحابہ میں تم میں یہی فرق ہے، بے ہوشی میں بھی نبی سے دعا کی درخواست پردے کی مانگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج بچیاں ہوش میں بے پردہ ہیں۔ آج جو انسٹاگرام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، دھجیاں اڑا دی ہے اس نے، پردے کی دھجیاں ڈالنا، فوٹو ڈالنا، لائکس دیکھنا، فوٹو ڈالنا، لائکس دیکھنا۔ یہ جمعہ اسی لیے رکھا گیا ہے میرے بھائی، پڑھو، ابن قیم کو پڑھو، ابن تیمیہ کو پڑھو، انہوں نے یہی لکھا ہے۔ معاشرے میں جو بیماریاں چل رہی ہیں جمعہ میں بتایا جائے تاکہ معاشرے میں اصلاح ہو۔ کسی کو برا لگے تو لگے، لیکن جمعہ کا مقصد یہی ہے۔ ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ 3 میں نے پہلی چیز اسلام، دوسرا بول کر آگے چلتا ہوں، والثانیہ نعمت العافیہ، دوسری نعمت ہے، میں اس میں ایک دعا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ ہر بچی کی عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر بچے کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے والدین نے، ہمارے اسلاف نے ہم تک دین پہنچایا، ہمیں اتنی توفیق دے ہم ہماری نسل کو دین پہ چھوڑ کے جائیں۔ بہت بڑی چیز ہے یہ آنے والے دنوں میں میرے بھائی، بہت بڑی چیز۔ سیکنڈ نمبر پہ امام طبری کہتے ہیں والثانی نعمت العافیہ، عافیت، سکون، اطمینان۔ یہ اطمینان، یہ سکون، علماء کہتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر مظلوم کو سکون عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اس وقت سب کچھ ہے، سکون چھوڑ کر سکون نہیں ہے، سکون چھوڑ کر سب کچھ ہے۔ چھوٹے سے 10x10 کے گھر میں پوری فیملی رہتی تھی مگر سکون۔ آج پورے گھر میں کئی کمرے ہیں، رہنے والے نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہر آدمی ٹینشن۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی ایسی بیماریاں ہم سن رہے ہیں جن کا نام تک ہمارے بچپن میں ہم نے نہیں سنا تھا۔ انزائٹی ہے، فلاں ہے، ڈپریشن ہے، مجھے نام بھی یاد نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں بولتا ہوں، جمعہ کے خطبے میں بول کے جا رہا ہوں، اگر سکون چاہیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سکون چاہیے، ایک سگریٹ کی جگہ 2 پی لیں گے۔ جی ہاں، دوستی بڑی گہری ہوتی ہے سگریٹ کی۔ سگریٹ کی دوستی، 10 لوگ بیٹھے، 5 غیر حاضر ہیں، کہاں گئے؟ بولے تو باہر ہیں۔ کسی خطیب نے کہا تھا، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت میں ہر چیز ملے گی، کیا سگریٹ بھی ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ جلانے کے لیے، جلانے کے لیے۔ آپ نے سمجھ گا، سبحان اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ سکون کس میں ہے؟ قرآن نے اعلان کیا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کیسا؟ اللہ، خبردار۔ اللہ کس انداز میں بول رہا ہے اس چیز کو؟ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ، خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صرف ایک چیز ہے دنیا میں جس سے سکون ملے گا تمہیں، اور وہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اللہ اکبر۔ گھر میں گزارش کرتا ہوں، وضو خانہ ضرور بناؤ۔ 10,000 اسکوائر فٹ کا گھر ہے نہیں، شیخ میرے گھر کو کب آ رہے ہیں تمہیں؟ پہلے ملتے ہی وہی سوال کرتا ہے، 1 سال سے میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ شیخ یہ گھر ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ دبئی والی، سب بتاتے ہیں نا، ساری بتاتے ہیں۔ آج تک ایک بھی مجھے ایسا نہیں ملا، شیخ یہ میرے گھر کا وضو خانہ ہے، شیخ یہ گھر میں نے نماز کے لیے ایک جگہ بنائی ہے۔ بنا سکتے ہیں۔ اتبان بن مالک کی حدیث ہے، حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی سے جا کر اتبان بن مالک نے کہا تھا، آپ میرے گھر آئیے، آپ ایک جگہ نماز پڑھیے، میں اس جگہ کو نماز کے لیے بنا لوں گا۔ ہے حدیث، بخاری میں ہے حدیث، یہ میں اور میرے بچے کھڑے ہو کر یہاں نماز پڑھیں گے۔ نبی نے یہ بھی کہا سب سے افضل نماز، فرض نماز کو چھوڑ کر وہ نماز ہے جو آدمی گھر میں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی آپ میں سے؟ بتاؤ مجھے، رہیں گے کچھ آٹے میں نمک کے برابر۔ چلیے دوسری بات ہے، جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ تیسری بات، والثالثہ نعمت الغنا التي لا يتم العيش الا بها۔ یہ جملہ ہے امام طبری رحمۃ اللہ، اتنی دولت دے دے اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی زندگی میں ضرورت نہ پڑے۔
اس کے لیے ایک دعا ہے جی، یاد رکھو، لوگوں سے مانگو نہیں، اللہ سے مانگو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ اتنا حلال دے کہ کبھی زندگی میں حرام کی طرف نہیں جاؤں. اللہ اکبر. کیا کروں شیخ، کیا ہے نا، مانگو اللہ سے. اے اللہ اتنی دولت دے کسی اور کے پاس نہیں جاؤں، صرف تیرے پاس ہاتھ پھیلاؤں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. اے نوجوان ساتھیوں، مانگتے کیوں نہیں ہو اس کو؟ یہ اس میں پہلی چیز جو مجھے بتانی ہے، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے اسلام کی طرف. دوسرا، اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا. کس پر؟ میرا جملہ غور سے سنو، 10-15 منٹ ہیں جمعہ کے، جملہ غور سے. نبی پر احسان. ہم مسلمان ہوئے ہیں اس لیے ہم اسلام پر احسان کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں آیت اتار کر کہا تم احسان نہیں کر رہو، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں اسلام کی دولت دی. اب قرآن سنو. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. کیا جملے ہیں معلوم قرآن میں. احسان جتا رہے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. احسان نہیں جتاؤ، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اس اتنی بڑی دنیا میں اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت کی دولت سے نوازا ہے. تیسری ایک حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، بار بار آپ نے وہ حدیث بار بار سنا ہوگا. یا عبادی، اے میرے بندوں، کلکم ضال، تم سب گمراہ تھے، سب کے سب گمراہ تھے. غور سے سنو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور سے سنو. یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کون کس کو گمراہ کر دے نہیں معلوم. ایک صحابی کا میں نام بولتا ہوں، تم کیا چیز ہو میں کیا چیز ہیں. ایک صحابی نبی کو دیکھے، نبی کے ہاتھ پر بیعت کیے، نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے. تم کون سی چیز ہو جی؟ تم کون ہو، میں کون ہوں، ہماری کیا اوقات ہے؟ صحابی کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نبی کو دیکھ کر، نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے، جی نبی کو دیکھ کر پھر اللہ نے توفیق دی، پھر دوبارہ مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. میری اور تمہاری ماں ہے ایک، اللہ ان ماؤں جیسی اللہ میری بچیوں کو، تمہاری بچیوں کو بنائے. جی میں بار بار بولتا ہوں، بار بار. حضرت عائشہ کا نام لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں، حضرت فاطمہ کا نام بڑے شوق سے رکھتے ہیں رضی اللہ عنہما. اللہ نام نہیں بلکہ اللہ ان کے اخلاق بھی عطا فرمائے ہمارے بچوں کو. نام رکھنا آسان ہے، ان کے جیسا بننا مشکل ہے، ان کے جیسا بننا مشکل ہے. یہ سن لیجئے گا، سبحان اللہ، یہ سن لیجئے، ہدایت کے تعلق سے بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، میری اور تمہاری ماں، بہت بڑی صحابیہ، بہت بڑی صحابیہ. ایک بار ان کے والد صاحب ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے. گھر آئے، گھر آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے. وہ بیٹی کے گھر آئے ہیں، باپ بیٹی کے گھر آیا ہے. باپ سارے والدین، آپ سے گزارش ہے ذرا کان کھول کے سنیں اس بات کو. ام حبیبہ نے کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں نا وہ میرے شوہر کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے. اب جاؤ پڑھ کر دیکھو ذرا، یہاں میرے نبی بیٹھتے ہیں، یہ میرے شوہر کے بیٹھنے کی جگہ ہے. حضرت ام حبیبہ کا جملہ ہے یہ. جی بہت بڑی صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں. دونوں مل کر یہ جگہ اب صحیح نہیں ہے، مکہ، اللہ اکبر، کون سی جگہ؟ مکہ رہنے کے لائق نہیں ہے، یہاں رہ کر ہم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے. اس لیے میاں بیوی دونوں ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف. وہاں جانے کے بعد شوہر مرتد ہو جاتے ہیں. اکیلی عورت کو چھوڑ کر، مسلمان ہو کر ہجرت کرنے کے بعد، حبشہ جانے کے بعد، شوہر کا نام ہے عبداللہ بن جحش. کیا نام؟ عبداللہ بن جحش. نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے، نبی کو دیکھ کر مسلمان ہو کر، وحی کے نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر، ام حبیبہ کے شوہر، سابقہ شوہر، بار بار بول رہا ہوں، سابقہ شوہر، دونوں ہجرت کر جانے کے بعد، جہاں جانے کے بعد انہوں نے 3 آپشن رکھے، بیوی کو سامنے بٹھائے. 3 باتیں بتاتا ہوں، ایک تم اپنا لو، میں ابھی اسلام چھوڑ رہا ہوں. اللہ اکبر. آج اگر کوئی چھوڑتا ہے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ دولت ہے، سب سے عظیم دولت ہے، اللہ جسے دے اسی کے پاس باقی رہے گی۔ تم بھی میرے ساتھ نصرانی ہو جاؤ، عیسائی، پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن، اپنے ابا کے پاس چلے جاؤ، مکے میں تمہارے والد ہیں ابو سفیان، سردار ہیں، اپنے ابا کے پاس چلی جاؤ۔ تیسرا آپشن، یہاں رہو گی تو اکیلی رہو، اکیلی عورت دوسرے ملک میں، اسلام پر باقی رہنا ہے تو میرے ساتھ جگہ نہیں ہے، اکیلی رہنا ہے۔ ام حبیبہ نے کہا رضی اللہ عنہ، قربان ہو ان کے اوپر، نہ باپ کے پاس جاؤں گی نہ تمہارے ساتھ آؤں گی، تم سے زیادہ پیارا مجھے میرا اسلام ہے، میں اسلام پر رہوں گی، اکیلی رہوں گی۔ اللہ نے نبی کو وحی کے ذریعے سے کہا یہ عورت اس قابل ہے اے محمد، تم ان سے نکاح کرو۔ اللہ اکبر، یہ عورت اس قابل ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکیلی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا، ان کا نکاح بادشاہ نجاشی دربار، ان کے دربار میں ہوا، سبحان اللہ، نبی نے بھیجا وہاں پر۔ اور یہ دلیل بھی علماء بتاتے ہیں، نبی نے ولیمہ مدینے میں کیا، ولیمے کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے، وہ حبشہ میں تھے اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ یہ ام حبیبہ ہیں، کسی کو بھی ہدایت مل کر دوبارہ ہدایت چھین لی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، وقت ہو رہا ہے، وہ آیت بول کر کچھ باتوں کے ساتھ یہ مختصر سا جمعہ ایک اعلان کے ساتھ انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ اکبر، آدھی مسجد بول رہی ہے، آیت یاد ہے آدھی مسجد کو؟ اللہ تمہارے علم میں، صحت میں، اولاد میں، دین میں، اسلام میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوسروں کے لیے تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، آج مسجد والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرے سامنے جو میرا جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں نا، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تمہاری ہر چیز میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ زندگی اس وقت تک رکھے جب تک اللہ کو پسند ہو، اللہ کو پسند ہو، اللہ اسلام پر اللہ موت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد دوبارہ اللہ گمراہی نہیں چاہیے، اللہ دوبارہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک امام صاحب تھے، اب وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، دور دور کی مثالیں دیا، ابھی نزدیک کی دے رہا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے۔ پہلے تو وہ مسلک چھوڑے، پیپر میں دے کر چھوڑے، اس کے بعد اور دور گئے، اور دور گئے، اس کے بعد جاتے جاتے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، رجنیش اس قسم کا کوئی نام ہے، اس کے ساتھ جا کر مل گئے۔ جی کون؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے والا آدمی، اس کے خطبے سننے والے لوگ مجھے بتائے، مولوی صاحب اگر کولار میں ان کا خطبہ ہے، ہم یہاں سے جاتے سننے کے لیے، بڑے جرار خطیب، بڑے زبردست خطیب تھے، لیکن چھوڑ دیے، دین ہی چھوڑ دیے۔ کون کب ہٹ جائے گا بول نہیں سکتے آپ نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں باپ دادا، کوئی بھی ہٹ سکتا ہے، کوئی بھی ہٹ سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خانہ سمجھیے، ہمیشہ ڈرتے رہیے، ہمیشہ ڈرتے رہیے۔ کتنی اہمیت ہے ہدایت کی، ہماری کوئی نماز، یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی اس دعا کے بغیر نہیں ہوتی، اہدنس اللہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے اللہ۔ کتنی اہمیت ہوگی کہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کتنی اہمیت ہوگی ہدایت کی، ہر خطبے میں میرے نبی پڑھتے تھے، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل، ہر خطبے میں جسے اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، اور جسے اللہ گمراہ کر دے 100 کتابیں لکھ کر بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی ایک ہفتے کے اندر ہے نا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، بہت بڑے آدمی، ایک زمانے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر، بڑے بڑے جماعتوں کے ذمہ دار، بڑے زبردست بولنے والا آدمی، کئی کتابیں لکھا آدمی وہ، لیکن گمراہ ہو گیا۔ اللہ نے آخری میں اس کی تقدیر میں گمراہی لکھ دی۔ کیا گمراہ ہوا جانتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرنے لگا، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی، حضرت معاویہ کے بارے میں، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں اس نے اپنی زبان کو گندا کیا۔ ہدایت ملی اسے پہلے، بہت بڑے خاندان کا آدمی، لیکن اللہ نے ہدایت چھین لی۔
اللہ نے ہدایت، اس کے ماننے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر کوئی اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے نا، نام نہیں لے رہا ہوں، نام لیے بغیر تمام باتیں تمہارے سامنے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت پر عطا فرمائے۔ سنیے، یہ آیت جب نازل ہوئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، وقت ہو چکا ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما یدعو، بہت زیادہ یہ دعا کرتے تھے۔ الحمدللہ سب جانتے ہیں وہ دعا، یہ میری آخری بات بھی ہوگی ایک اعلان کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چاہتے ہیں میں کوئی ایک ایسی دعا مانگوں جو میرے نبی بہت مانگتے تھے، میرے نبی بہت مانگتے تھے، آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اے نوجوان ساتھیوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے ایک دعا کوئی ایسی مجھے مل جائے جو میرے نبی بہت بہت مانگا کرتے تھے، کثیرا ما یدعو، بہت مانگا کرتے تھے، کیا دعا جانتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم، ہدایت کی دعا ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابیہ نے سوال بھی کیا، اور سوال کیسا ہے دیکھو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، ایک روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما تدعو، یہ ہونا چاہیے بھائیوں، اے نوجوان ساتھیوں، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حدیث میں، قرآن میں، یہ ہے دیکھو، اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں مانگتے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے، ما اکثر ما تدعو بهذا الدعاء، فقال، اللہ کے رسول کا جواب سنو صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک بار بھی نہیں کہا سونے والوں اٹھو، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں پڑی مجھے، آج مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی بولنے کی، سبحان اللہ، آپ لوگ اتنے غور سے سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا جواب، فقال لیس من قلب الا وهو ما بین اصبعین من اصابع الرحمن، کوئی بھی دل، کوئی بھی نہیں ہے اس میں، الگ نہیں ہے، سارے دل آ گئے اس میں، کوئی بھی دل ایسا نہیں ہے جو رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، کبھی بھی وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، ہدایت پر بھی آ سکتا ہے اور گمراہی پر بھی، کسی بھی وقت۔ اس لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ میرا آپ سے سوال ہے اے نوجوان ساتھیوں، نبی کو اگر ہدایت کی دعا کی ضرورت ہے، تمہیں اور مجھے اور آپ کو، کچھ تو ذہن پہ زور ڈالو۔ اللہ کے رسول کو، جو نبیوں کے امام ہیں، جن کے پیچھے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی معراج پر، ان کو اگر ضرورت ہے ہدایت کی، تمہیں اور مجھے بکثرت ضرورت ہے۔ ایک تو دعا کریں ہدایت کی، کیا کریں گے تو ہدایت ملے گی؟ میں نے 4 باتیں نوٹ کی ہیں، یہ اگر آدمی کرتا رہے گا تو اس کی ہدایت باقی رہے گی، وہ کبھی ادھر ادھر انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، سبحان اللہ، ہدایت کی جو علماء نے لکھی ہے انگلیوں پر گن لیجئے، بچپن سے عقیدے کا علم دو، سبحان اللہ، بڑے ہونے کے بعد نہیں، بڑے ہونے کے بعد نہیں، پہلے بولتے تھے ہم ممبروں پر، آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بچہ بالغ ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد سنتا نہیں ہماری بات، آج تو بالکل بھی نہیں سنتا بچہ۔ اور جو علماء نے جو مثال دی نا، درخت بچپن میں ٹیڑھا جا رہا ہے، اسے صحیح کر لو، بڑا ہونے کے بعد جب وہ ٹیڑھا چلا جائے گا، کوئی راستہ نہیں کاٹنے کے سوا۔ ایسے لاکھوں بچے ہیں آج ٹیڑھے چلے گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں، باپ کو مارتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ بچپن سے تعلیم دینا، کب سے تعلیم دینا ہے؟ بچپن سے، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بہت اچھے مدینے کے عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا، ہم بچپن سے سکھاتے ہیں، یہ فار، کوئی نہیں بول رہا ہے، سبحان اللہ، بی فار، جی ہاں، جندب بن عبداللہ کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے ہمیشہ نبی کے اطراف رہتے، بچے، اللہ کے نبی نے پہلے ہم کو یہ سکھایا، بعد میں یہ سکھایا، تعلمنا العقیدہ، ایمان، وبعد ذلك تعلمنا القرآن، قرآن بعد میں، غور سے سنو، قرآن بعد میں سیکھا ہم نے، پہلے ہم نے عقیدہ سیکھا۔ اللہ اکبر، بچپن سے پلا دو جی ذہنوں کے اندر، اللہ کون، اللہ کے رسول کون، قرآن کیا، ملائکہ کیا، صحابہ کیا، صحابہ کون۔ اگر اللہ کی قسم منبر پر کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، اگر کسی نے صحابہ کو ہیرو بنا لیا نا، یہ آج جتنے تمہارے ڈی پی ہیں بدل جائیں گے،
صحابہ کون؟ خالد کون؟ ابو عبیدہ کون رضی اللہ عنہم اجمعین؟ ابو بکر صدیق کون؟ یہ بچپن سے چاہیے، کر کے دیکھو، گھر کا ماحول بناؤ، بڑا بہت اثر انداز ہے ماحول۔ میرے نبی نے ایک جملہ کہا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر، ماحول بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر کا ماحول اچھا بناؤ، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز علماء نے لکھا، عربی میں پڑھتا ہوں، الاعتصام باللہ، اس لیے کہ قرآن وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَهُوَ، جی اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دو۔ کوئی بھی مسئلے میں بولو مولوی صاحب قرآن و حدیث سے بتا دو، جو آدمی اس پہ رہے گا ہدایت پر رہے گا۔ عرفہ کا خطبہ کیا ہے؟ عرفہ کے میدان کا خطبہ، عرفہ کے میدان میں نبی نے ایک جملہ کہا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک وہ دو چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت پر رہو گے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو اس بات کو؟ تیسری چیز نبی نے کہی نہیں کوئی بھی، قد ترکت فیکم امرین، اللہ اکبر، میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں تمہارے بیچ میں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تمہیں ہدایت کوئی چھین نہیں سکتا جب تک کہ اسے تھامے رہو۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھے، اللہ صرف زبانی نہیں عملی بھی اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے۔ یہ دوسری بات ہے۔ میں یہاں ایک اعلان کر کر دو چیزیں بول کے جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ علم کی بات آ رہی ہے، عمل کی بات آ رہی ہے، بچپن سے علم سکھانے کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ یہاں سے علم ہوتا ہے، صبح کے درس ہوتے ہیں، شام کے درس ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ملے، میرے درس میں آتے تھے، بیٹھتے تھے میرے درس میں، پھر امریکہ گئے الحمدللہ۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، میں نے پوری صحیح بخاری مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمہ اللہ کے زبان سے میں نے مرکزی مسجد چار مینار میں سنی ہے، 2 بار سنی ہے۔ میں MBBS بھی پڑھتا تھا امبیڈکر میں، مگر میں عشاء کا درس نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ اکبر، روزانہ ایک حدیث۔ ہمارے والد کا دکان قریب تھا، اس کا فائدہ یہ ہوا مجھے ساری صحیح بخاری سبحان اللہ مولانا عبد المتین صاحب کی زبانی میں نے پوری سنی ہے۔ اور زندگی میں جب بھی ڈیسیشن لینے کا موقع آتا ہے مجھے ایک حدیث دماغ میں آتی ہے شیخ کی۔ اللہ اکبر، یہ دروس کو نارمل نہ سمجھے۔ میں ان کا ایک جملہ انہوں نے کہا، میں نے 10 جگہ کہا، پہلا کام سن جونس میں ملا ان کو MBBS پڑھنے کے بعد۔ سارا انٹرویو ہوا، ساری چیزیں صحیح ہیں، وہ دور میں MBBS پڑھنا بہت بڑی بات، آج بھی بڑی بات ہے، 2 سینگ آ جاتے کسی کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ جی سارا انٹرویو ہوا، داڑھی بڑی ہے۔ آخر میں فادر نے پوچھا، سب کچھ صحیح ہے، یو آر ویل ایجوکیٹڈ پرسن، داڑھی کیوں چھوڑے ہو؟ کہا مجھے جیسس سے محبت ہے۔ کہا ہے جی نوجوان، ڈالو دماغ پہ زور، مجھے جیسس سے محبت ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، اور جتنی فوٹو تم نے ہمیں دکھائی ہے ایک فوٹو میں بھی بغیر داڑھی کے چہرہ نہیں ہے ان کا۔ فادر بولتے ہیں ہکا بکا رہ گئے، کیا جواب دے گا؟ سبحان اللہ۔ کہا یو آر سلیکٹڈ، یہی جواب دیا ہو، آپ منتخب ہو گئے ہو، آپ آ جاؤ، علم دین بچپن سے حاصل کرو۔ اور الحمدللہ یہ مسجد یہ کام کر رہی ہے۔ مسجد والوں کو نہیں معلوم ہے، یقین مانو یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم کتنا فائدہ یہاں کے بچوں کو پہنچا ہے، نہیں معلوم ہے۔ میں مسجد رحمانی میں شروع میں گیا، کچھ بچے تھے، آج ایک ٹیکسس میں ہے، ایک بچہ پتہ نہیں واشنگٹن ڈی میں ہے، کوئی UK میں ہے، الگ الگ ہیں۔ جب میں درس دے رہا تھا مجھے نہیں معلوم یہ بچے وہاں چلے جائیں گے، ہر سال فون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ پہلے اپنا گھر سنبھالتے تھے، اب پورا خاندان سنبھال رہے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں سمجھے آپ، اتنی دولت اللہ دے رہا ہے، سارا خاندان جو بھی غریب ہے سب کو سنبھال رہے ہیں، مگر وہ ایک جملہ بولتے ہیں، جو بھی علم ملا مولوی صاحب وہ رحمانی سے ملا۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ وہاں کم ہوں گے، اس میں زیادہ ہوں گے، اس مسجد میں ایسے زیادہ ہوں گے۔ جو بھی علم ہم کو ملا اس مسجد سے ملا۔ اللہ ایسی مسجدوں کو آباد رکھے ہمیشہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ذمہ داروں کے سینے میں اخلاص کی دولت اللہ بھر دے، اتحاد کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مسجدیں بہت کام کر رہی ہیں، ایک کام یہ بھی ہے ہر سال کرتے ہیں، غریب بچے جو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں مسجد سے اسکالرشپ انہیں دی جاتی ہے، ساری ذمہ داری کے ساتھ، ساری امانت کے ساتھ۔ الحمدللہ مسجد والے اسے کلیکٹ کر کر تمہاری امانتیں لے کر وہاں دیتے ہیں۔
اس سال بھی الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے، غریب بچوں کے فیس بننے کا سلسلہ جاری ہے، علم کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے، مسجد اسے سنبھال رہی ہے، آپ مسجد کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کام کے لیے آج کا جمعہ شاید مختص کیا گیا ہے، آپ آگے بڑھ چڑھ کر علم کے لیے، آپ نے مسجدوں کے لیے بہت دیا ہے، آپ علم کے لیے آگے بڑھ کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو اللہ دور فرمائے۔ دو باتیں، تلاوت کتاب اللہ کی کتاب پڑھنے سے کبھی انشاءاللہ گمراہی نہیں آتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ چوتھی بات، مساجد کی تعمیر کرنے سے، مسجد سے لگے رہنے سے، بہت بڑی بات ہے، مسجد سے لگے رہنے سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہدایت ملتی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی دولت سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائے۔ اللہ جو بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں اللہ انہیں صحیح راستہ دکھائے، اللہ جو مظلوم ہیں اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے۔ اس وقت جو لوگ پریشان حال ہیں ڈاکیومنٹ کو لے کر، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آسانی فرمائے، اللہ ہر ایک کو آسانی فرمائے۔ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے ایک دوسرے کی، آپ سے میری گزارش ہے آپ مدد کرنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جو بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ اس بوجھ سے ان کو آزادی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید عطا فرمائے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے، جو بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں بدعت سے بچائے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں اللہ کا فرما بردار بنائے، اللہ ہمیں رسول کا فرما بردار بنائے، اللہ والدین کا فرما بردار بنائے، بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنائے۔ اللہ اسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔